پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے انتہائی اہم ترین پیش رفت جو اس وقت امریکہ میں جاری ہے۔ امریکی بجٹ پر جو اختلافات ہیں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان، وہ اختلافات ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں، اور اوباما انتظامیہ اور کانگریس کے درمیان مذاکرات چوتھی بار ناکام ہو گئے ہیں، جس سے اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو اس سے بہت بڑے شٹ ڈاؤن کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس شٹ ڈاؤن سے نہ صرف امریکہ متاثر ہوگا بلکہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے ممالک جہاں جہاں پر امریکہ کی امداد جا رہی ہے وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں ان معاملات سے۔ اگر تو یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو کیا صورت بنے گی، اور کس قدر پاکستان اس سے متاثر ہوگا اور پوری دنیا اس سے کس قدر متاثر ہوگی، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ایک بار پھر ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے دنیا نیوز کے پولیٹیکل اور انٹرنیشنل افیئرز کے ہیڈ جناب سمیع ابراہیم۔ سمیع ابراہیم، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سمیع صاحب، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ اگر تو یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، یہ شٹ ڈاؤن کیسے ہوگا؟ یہ کیا شٹ ڈاؤن ہوگا؟ جاوید، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اس وقت سیاسی جنگ ہے امریکہ میں۔ 2012 کا جو الیکشن ہے سال ہے وہ صدارتی الیکشن کا سال ہے، تو دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت سیاسی پوائنٹ سکور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ایک دوسرے پر رسپانسبلٹی ڈال رہی ہیں۔ شٹ ڈاؤن جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کے بہت سارے جو امپلائیز ہیں ان کو تنخواہ نہیں ملے گی، تقریباً 8 لاکھ امپلائیز ہیں، ان کو تنخواہ نہیں ملے گی، اور اگر تنخواہ نہیں ملے گی تو وہ لوگ کام پر نہیں جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری سروسز بند ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پہ واشنگٹن ڈی سی جو وفاقی دارالحکومت ہے، وہاں پر نہ کوئی صفائی کرنے والا ہوگا، نہ کسی کو ڈرائیورز لائسنس ملیں گے، نہ کسی کو پرمٹ ملیں گے۔ اسی طریقے سے امریکی جو وفاقی عدالت فیڈرل کورٹس ہیں ان میں بہت سارے کیس جو ہے نا وہ فائل نہیں ہو سکیں گے۔ جو اسینشیل چیزیں ہیں وہ تو کھلی رہیں گی، اور اس کے حوالے سے ابھی جو ریپبلکن پارٹی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے اپروو بھی کیا ہے ایک بجٹ جس میں 30 سپٹمبر تک جو پینٹاگون ہے اس کی سپینڈنگ کی اجازت دی گئی ہے، اور ان کا جو پرپوز بجٹ ہے اس میں $12 بلین کی کٹوتی انہوں نے کی ہے۔ اچھا، اس میں جو یہ معاملہ ہے دونوں جماعتوں کے درمیان، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان، وہ ایک $40 ارب چاہتے ہیں، دوسرا $33 ارب چاہتے ہیں، $7 ارب کا معاملہ ہے۔ دیکھیں، جو ٹوٹل امریکہ کا جو بجٹ ہے وہ ہے $3.5 ٹریلین کا۔ اس میں جو پروپوز کیا گیا ہے کہ اس میں کمی کی جائے تاکہ بجٹ خسارے میں کمی ہو سکے آگے چل کے، جو ٹریلینز آف ڈالرز میں ہے امریکہ کا بجٹ خسارہ، اس میں جو ڈیموکریٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ $33 بلین کا جو کٹ ہے وہ ہمیں قبول ہوگا، جبکہ جو ریپبلکن پارٹی ہے ان کی خواہش ہے کہ $40 بلین کی کمی کی جائے۔ اب $7 بلین کا ڈفرنس ہے، لیکن ایک اور جو بڑا بنیادی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کن شعبوں میں وہ کٹوتی کی جائے۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ ان شعبوں پر اتفاق نہیں کر سکے، اور وہ بیسیکلی بنیادی طور پر ان کی جو نظریاتی جو ٹیریٹری ہے اس سے ان شعبوں کا تعلق ہے۔ لیکن جو انتہا پسند ریپبلکن پارٹی کے جو لوگ ہیں جنہیں ٹی پارٹی جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا تو یہ کہنا ہے کہ $61 بلین کی کمی کی جائے۔ اچھا، وہ بہت زیادہ، وہ تو 61، وہ تو بہت آگے جا جی، وہ تو بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یہ جو کٹوتی کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ معیشت کو سہارا دینے کے لیے، جو اس وقت امریکہ کی معیشت ہے اس کو سنبھالنے کے لیے یہ کٹ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، معیشت کو سنبھالنے کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ اس طرح سے گورنمنٹ امریکہ کی شٹ ڈاؤن ہونے کا اندیشہ نہیں ہوا۔ اچھا، اس سے پہلے بھی یہ اس طرح کا کوئی ڈیڈ لاک ہو چکا ہے؟ 95 اور 96 میں جب بل کلنٹن کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت کانگریس کے اندر ریپبلکن پارٹی کی اکثریت تھی، بالکل اسی طرح جیسے اب اوباما پریزیڈنٹ ہیں، ڈیموکریٹک اور کانگریس میں ریپبلکن پارٹی کے ممبرز زیادہ ہیں۔ تو 95-96 میں 3 ہفتے کا شٹ ڈاؤن ہوا تھا، اور اس میں بہت زیادہ جو تھا وہ لاس ہوئے تھے، لیکن جو امریکی عوام ہیں انہوں نے اس کی ذمہ دار کانگریس کو ٹھہرایا تھا، جس کے نتیجے میں ریپبلکن پارٹی کا امیدوار ہار گیا تھا الیکشن میں، اور صدر بل کلنٹن دوسری دفعہ امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے تھے۔ اب یہی صورتحال ہے اس وقت بھی، کیونکہ ریپبلکن ہے کانگریس، تو صدر اوباما بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو معاملہ خراب ہو اس کی ذمہ داری وہ ریپبلکن پارٹی پر ڈال سکیں، اور کلنٹن کی طرح جو آنے والا الیکشن ہے اس کو جیت سکیں۔ اچھا، اس میں اہم سوال سمیع ابراہیم وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جس طرح سے امداد جاری ہے امریکہ کی جانب سے، تو کیری لوگر بل والا بھی معاملہ ہے، اور بھی کئی مدوں میں US ایڈ کا معاملہ ہے۔
اب وہ کیسے متاثر ہوگا اس سے؟ دیکھیں جاوید، بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے یہ. بنیادی طور پر جھگڑا ہے 2011 کے بجٹ پہ کے لیے. اس میں اب اپروپریشنز ہو چکی ہیں، لیکن اگر بجٹ کی اپروول نہیں ہوگی تو جو سارے فائنینشیل معاملات ہیں وہ تو پورے نہیں ہو سکتے. اب پاکستان کی جو امداد ہے اس کا بھی اسی بجٹ کی منظوری سے تعلق ہے. تو اگر یہ شٹ ڈاؤن لمبا رہا تو بہت ساری جو پیمنٹس ہیں وہ ڈیلے ہو جائیں گی، جس کا براہ راست پاکستان پر بھی اثر پڑے گا. لیکن اس کا جو ایک اور اثر جو پاکستانی عوام پر پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان کو تنخواہ نہیں ملے گی اور ان کے بہت سارے ادارے بند ہو رہے ہیں، تو جو یہاں پر ایمبیسیز میں امریکی ویزا جو اجرا ہے وہ بند ہو جائے گا. لوگ جو پاکستانی امریکہ جانا چاہتے ہیں، جب یہ شٹ ڈاؤن اگر ہو گیا تو نہ تو وہ امریکی ویزے کے لیے اپلائی کر سکیں گے، جن کے پاسپورٹس وہاں پر ہیں وہ نہیں آ سکیں گے، اور پھر جن لوگوں کے اسپانسرشپ کے کیسز ہیں وہ سارے کے سارے تعطل کا شکار ہو جائیں گے. اچھا، ایک اس کے علاوہ اس کا اور بڑا ہیومن ایک پہلو ہے جس سے براہ راست جو امریکہ جس سے متاثر ہوگا، وہ یہ کہ جو امریکی فوجی ہیں ان کی جو تدفین ہوتی ہے اس کا خرچہ بھی امریکی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. اب اگر یہ گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہو جائے گی تو بہت سارے وہ امریکی فوجی جن کی جانیں عراق میں یا افغانستان میں چلی گئی ہیں وہ ان کی تدفین نہیں ہو سکے گی اور ان کی باڈیز جو ہیں وہ مورچری میں پڑی رہیں گی. اچھا، اس میں سمی کوئی ٹائم لیمٹ ہے کہ یہ مذاکرات یا جو یہ کسی فیصلے پہ پہنچنا ہے، کوئی ٹائم لیمٹ ہے کہ کب تک پہنچنا ہے؟ دیکھیں، فرائیڈے رات کو 12 بجے تک اگر بجٹ کے بارے میں کوئی ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کا نہیں ہوا کوئی اتفاق رائے تو گورنمنٹ جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی امریکی جو ٹائم ہے جی جمعے کی رات 12 بجے تک. اب اس وقت بڑی ہیکٹک ڈپلومیسی ان کا آپس میں ہو رہی ہے، دونوں جماعتوں کے درمیان میٹنگز بھی ہو چکی ہیں، بار بار ہو رہی ہیں، اور وہاں پر کیونکہ وہ ہم سے 9 گھنٹے پیچھے ہیں ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم جو ہے، تو ابھی وہاں پر رات ہے. جب مارننگ ہوگی تو پھر ایک کوشش کی جائے گی. توقع کی جا رہی ہے کہ یہ نہ ہو، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جو سیاست کا بازار گرم ہے وہاں پر، اس میں لگتا ہے کہ یہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. ایک لیکن بات میں جاوید بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بجٹ بھی شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے وہاں پر، بڑے کوسچن بھی اٹھ رہے ہیں ان جماعتوں کی کارکردگی کے حوالے سے، لیکن پورے امریکہ میں کوئی جلوس نہیں نکلا جس نے یہ نعرہ لگایا ہو کہ گو اوباما گو، یا کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ استعفیٰ دیں. تو ڈیموکریسی میں بنیادی طور پر یہ رویوں کی بات ہوتی ہے، آپ سسٹم کو چلنے دیتے ہیں، اور جب الیکشن کے وقت لیکن لوگ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کیا کارکردگی ہے کانگریس کی اور کس پارٹی کی، اس کی بنیاد پر 2012 کے صدارتی الیکشن میں بھی فیصلہ ہوگا اور یہ بڑا اثر انداز ہوگی. تو پاکستان کے لیے، ہمارے لیے اس میں ایک یہ لیسن ہے کہ ڈیموکریسیز میں سسٹم کو کام کرنے دیا جائے، اور جب موقع آئے اپنی رائے دینے کا تو کھل کر رائے کا اظہار کریں ووٹ کے ذریعے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. سمیع ابراہیم، دنیا نیوز کے ہیڈ پولیٹیکل انٹرنیشنل افیئرز، ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور اس وقت وہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی تیزی کے ساتھ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ ہر صورت میں امریکی ٹائم کے مطابق یعنی جمعے کی رات 12 بجے تک یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.